जन्नत के पत्ते। उनके हाथ बढ़ाने पर हया ने किसी ख्वाब किसी कैफियत में अपना हाथ आगे किया। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसमें अंगूठी डाली। वो एक सादा प्लेटिनियम बैंड था। सुर रिबन के दूसरे सिरे से बंधा बैंड उन्होंने जहान की उंगली में डाला। फिर ट्रे से छोटी कैंची उठाकर रिबन दरमियान से काटा। दोनों की अंगूठियों से बंधा रिबन उनकी उंगलियों के साथ झूलता रह गया। तुर्की में मंगनी शायद इसी तरह हुआ करती थी। हया ने सुन होते दिमाग के साथ सर उठाया। जहान पप्पो को देखते हुए मुस्कुरा रहा था और वो उसकी पेशानी को चूमकर दुआएं दे रही थी। अब्बा भी उठकर उसको गले से लगाए दुआएं दे रहे थे। वो सब कितना हसीन था, किसी ख्वाब की तरह। धुंध के सारे रंगों से मुज़य्यन कोई बुलबुला जो कशिश शकल से आज़ाद होकर ऊपर उड़ता जा रहा था। ऊपर और ऊपर। तुम क्यों चुप बैठे हो बरखुरदार? अब्बा शायद जहान से पूछ रहे थे। मैं सोच रहा हूँ मैं वो पहला आदमी हूँ जिसकी मंगनी उसकी शादी के बाद हुई है। वो धीरे से हंस कर बोला था। वो निचला लब दबाए जल्दी से ट्रे लिए किचन में आ गई। उसका सतरंगा बुलबुला ऊपर, बहुत ऊपर तहकता जा रहा था। शाम में धीरे से जहान अब्बा को वापस छोड़ने गया और पप्पो अपने काम निपटाने लगी तो वो लाउंज में आ बैठी। अपनी उंगली में पहनी अंगूठी से बंधे रिबन को देखते हुए वो ज़ेरे लब मुस्कुरा रही थी। तभी लैंडलाइन फ़ोन की घंटी बजी। हेलो, उसने रिसीवर उठाया। दूसरी जानिब कोई निस्वानी आवाज़ थी। क्या मैं मिस्टर जहान सिकंदर से बात कर सकती हूँ? नहीं, वो ज़रा बाहर तक गए हैं। कोई पैगाम हो तो दे दीजिए। वो चंद लम्हे की खामोशी के बाद बोली। जहान को कहना जो पार्सल मुझे भिजवाया था वो खो गया है। किसी गलत एड्रेस पे चला गया है शायद। मैं उसे रात में कॉल करूँगी। उसके साथ ही उसने फ़ोन रख दिया। हया ने एक नज़र रिसीवर को देखा और फिर शाने उचकाते हुए उसे क्रैडल पर डाल दिया। जहान जब वापस आया तो वो लाउंज में मुंतज़र बैठी थी। पप्पो अब तक सोने जा चुकी थी। हया का इरादा था कि वो लंदन के ट्रिप का प्रोग्राम जहान से डिस्कस और भी बहुत सी बातें थीं, मगर पहले उसका पैगाम। मामू सुबह होटल से ही एयरपोर्ट चले गए थे। हमें आने से मना कर दिया था। तुम ऐसा करो, 2 कप कॉफ़ी बना लो। मैं कुछ नई मूवीज़ लाया हूँ, देखते हैं। वो बहुत अच्छे मूड में कहते हुए टीवी के नीचे बने रैक की तरफ आया था। ओके, लाती हूँ। और हाँ, तुम्हारे लिए फ़ोन आया था, वो उठते हुए बोली। कोई लड़की थी, नाम तो नहीं बताया, मगर कह रही थी कि तुम्हारा पार्सल उसे नहीं मिला, किसी गलत एड्रेस पे चला गया है। शायद वो रात में कॉल करे। वो तेज़ी से मुड़ते हुए उठा था। मेरा पार्सल उसे नहीं मिला? और क्या कहा? वो बेयकीनी से उसे देख रहा था। कुछ नहीं। काफ़ी लाऊं? नहीं, रहने दो। वो कदरे मुस्तरब अंदाज में कहते हुए सोफ़े की तरफ आया और फ़ोन उठाकर CLI चेक करने लगा। उसकी उंगली में अंगूठी अब भी थी, मगर रिबन नहीं था। तुम्हें सुबह कैंपस भी जाना होगा। तुम ऐसा करो, सो जाओ। मैं बस थोड़ा काम करूँगा। वो उलझे उलझे मुतफिक्र अंदाज में CLI चेक करते हुए बोला। सतरंगा बुलबुला फट गया था। सारा मूड गारत, सारा प्लान ख़त्म। वो अच्छा कहकर कमरे में चली आई। उसका कमरा लाउंज से मुल्हिका था। दरवाजे की हल्की सी दर्ज उसने खुली रखी थी। जब तक वो सो नहीं गई, उसे जहान सोफे पे मुस्तरब से बैठा फ़ोन को देखता नजर आ रहा था। वो सुबह फजर पे उठी तो देखा जहान उसी तरह सोफे पे बैठा फ़ोन को देख रहा था। उसकी आंखें रत जगह से सुर्ख हो रही थीं। उस लड़की का फ़ोन नहीं आया था शायद। इंतज़ार ला हासिल। उसके दिल पे बहुत सा बोझ आन पड़ा था। क्लास में वो सर से दुपट्टा उतार कर गई थी और बिल्कुल पीछे बैठी रही। बाहर निकलते ही उसने दुपट्टा फिर ठीक से सर पर ले लिया। कॉमन रूम में वापस आई तो मुतासिम मिल गया। हया, की हाल है?
حسین اور متعصم اس کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ ڈی جے کی سکھائی گئی اردو وہ اداس مسکراہٹ کے ساتھ ان کے پاس آئی۔ میں ٹھیک ٹھاک ہوں اور آپ کی خیریت ٹھیک چاہتی ہوں۔ مجھے تمہیں کچھ دکھانا تھا۔ آخری فقرہ اس نے انگریزی میں ادا کیا۔ پزل باکس وہ کھلا نہیں، مگر اس پہ لکھی پہلی مل گئی ہے۔ ٹھہرو میں لے آؤں۔ وہ الٹے قدموں واپس پلٹ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے بیگ کھولا۔ کپڑے، جوتے، سویٹرز، پرس، ہر چیز الٹ پلٹ کی، مگر پزل باکس وہاں نہیں تھا۔ کدھر گیا؟ یہیں تو تھا۔ آخری دفعہ کہاں رکھا تھا اس نے؟ وہ سوچنے لگی۔ ہاں، اسٹڈی میں، جب وہ جہان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ او خدا نہ کرے وہ پاشا کے ہاتھ لگے۔ اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور اس کی ٹوٹی اسکرین کو دیکھتے ہوئے عائشہ کا نمبر ملانے لگی۔ سفید محل کے عقبی باغیچے میں سپہر اتر تھی۔ عائشہ اسٹول پہ بیٹھی، ورک ٹیبل پہ لکڑی کا ٹکڑا رکھے نوکدار چھری سے اس کو چھید رہی تھی۔ اس کی آنکھیں مکمل اپنے کام پر مرکوز تھیں۔ عائشہ حیا کی کال۔ بہارے اس کا موبائل پکڑتے ہوئے بھاگتی ہوئی باہر آئی تھی۔ عائشہ نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا اور پھر موبائل تھام لیا۔ السلام علیکم حیا۔ اب وہ فون کان سے لگائے عزلی خوش دلی سے رسمی باتیں کر رہی تھی۔ بہارے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ باتیں سننے لگی۔ پزل باکس؟ عائشہ کی مسکراہٹ ذرا سمٹی، بھویں الجھن سے سکڑے۔ تمہارا والا کدھر رکھا تھا؟ بہارے نے چونک کر دیکھا۔ اس کا دل اس لمحے زور سے دھڑکا تھا۔ میں نے کل ہی پوری اسٹڈی کی صفائی اپنے سامنے کروائی ہے۔ اگر ہوتا تو مل جاتا۔ ہو سکتا ہے کہ تم ساتھ لے گئی ہو۔ اچھا تم فکر نہ کرو، میں دوبارہ دیکھ کر کرتی ہوں کال۔ اس نے موبائل بند کر کے میز پہ رکھا۔ بہارے، تم نے حیا کا پزل باکس تو نہیں دیکھا؟ نہیں۔ بہارے نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ چلو پھر یوں کرتے ہیں، مل کر تلاش کرتے ہیں۔ مہمان کی چیز میزبان کے گھر میں کھونی نہیں چاہیے، بہت شرمندگی کی بات ہوتی ہے۔ وہ چیزیں سمیٹتے ہوئے اٹھ گئی۔ بہارے سر جھکائے اپنی بڑی بہن کے پیچھے چل دی۔ اس کے ذہن کے پردے پہ صرف ایک آواز گونج رہی تھی، یہ باکس میرے پاس ہے، یہ بات میرے اور تمہارے درمیان راز رہے گی۔ تم حیا یا عائشہ کو نہیں بتاؤ گی اس بارے میں، ٹھیک؟ ٹھیک عبد الرحمن، اس نے بدلی سے زیر لب دہرایا۔ ایک روز جب عائشہ نے اسے SMS کیا تب وہ حالے کے ساتھ جمعہ کی نماز پہ ابو سلطان جامعہ آئی ہوئی تھی۔ نماز جمعہ پہ جامع میں خصوصی اہتمام کیا جاتا تھا۔ ترک رسم کے مطابق کمسن بچے جمعہ کی نماز پڑھنے سلطان کے مخصوص لباس میں آتے۔ سنہری پگڑی، سنہرا اور سفید زرتار لباس، میان میں تلوار، کامدار جوتے پہنے وہ ننھے سلاطین اپنی ماؤں کی انگلیاں تھامے ہر جگہ پھیر رہے ہوتے۔ انصاری محلے میں حالے کے ساتھ چلتے ہوئے اسے بے اختیار اپنا اور ڈی جے کا ترکی میں پہلا دن یاد آیا تھا، وہ دن جو بہت طویل تھا۔ اب ان 3.5 ماہ بعد اتنا کچھ بدل چکا تھا۔ انصاری محلے میں استنبول کے بہترین اور سستے اسکارف ملا کرتے تھے۔ وہ اب سر ڈھکے بغیر باہر نہیں نکلتی تھی، مگر اس کے سارے دوپٹے شفون یا ریشمی ہوتے جو سر پر نہیں ٹکتے تھے۔ اب وہ یہاں سے اسکارف لینے آئی تھی جو سادہ اور ایک رنگ کے ہوں، نہ کہ ایسے شوق اور کامدار کہ ہر کسی کی توجہ گھیریں۔ اسے اب کسی کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرنا تھا۔ جہان اس کا تھا، اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ وہ اپنے چند جوڑوں کے ساتھ ہم رنگ اسکارف پیک کروا رہی تھی۔ جب میسج ٹون بجی، اس نے فون نکال کر خراش زدہ اسکرین کو دیکھا۔ عائشہ کا پیغام جگمگا رہا تھا۔ میں نے سارے گھر میں ڈھونڈا مگر نہیں ملا، تم خود کسی دن آ جاؤ، دوبارہ مل کر ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اس نے ویکنڈ پہ آنے کا وعدہ کر کے موبائل پرس میں رکھ دیا۔ واپسی پہ جواہر چلتے ہیں، مجھے فون کی اسکرین ٹھیک کروانی ہے۔ شور، حالے نے حامی بھر لی۔ وہ ڈی جے کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ہی رہا کرتی تھی۔ حالے ان لوگوں میں سے تھی جو دوسروں کی مدد کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے اور بدلے کی توقع کے بغیر مدد کرتے رہتے تھے۔
ترکی کے پرخلوص لوگ۔ ٹاکسم سے انہوں نے انڈر گراؤنڈ میٹرو پکڑی۔ پہلا اسٹاپ چھوڑ کر وہ دوسرے پہ اتر گئیں۔ اسٹیشن سے باہر سامنے ہی جواہر شاپنگ مال تھا۔ بلند و بالا کھجور کے درخت، لش چمکتا مال، روشنیوں کا سمندر۔ حالے کچھ کھانے کے لیے ٹیک اوے کرنے ایک ریسٹورانٹ میں چلی گئی اور وہ بالائی فلور پہ فون ریپیئرنگ شاپ آ گئی۔ 5-10 منٹ کا کام ہے میم، آپ کاؤچ پہ بیٹھ جائیں، میں ابھی کر دیتا ہوں۔ جس ترک دکاندار لڑکے نے اس سے فون لیا تھا وہ فون کا معائنہ کر کے بولا۔ وہ سر ہلا کر سامنے کاؤچ پہ آ بیٹھی اور ایک سے ایک میگزین اٹھا کر یوں ہی ورق گردانی کرنے لگی۔ لڑکا اب شوکیس کے پیچھے کھڑا اس کے موبائل کے ٹکڑے الگ کر رہا تھا۔ کیسنگ اتار کر اس نے بیٹری نکالی تو ایک دم رکا اور سر اٹھا کر قدرے تذبذب سے حیا کو دیکھا۔